پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں. اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے. اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں. جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے. تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے تو ہم اس پہ چلیں گے. تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں. یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو موجود جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا. یہ جو آئین، اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں. تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی 1940 میں 1947 میں، وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی. نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، نفرتیں کی وجوہات ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ پھر چھوٹی سی بات بڑی بڑی ہوتے ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے، گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی سی بات کو جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا، یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا. اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فین، اس کو اور ابھاریں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے. تو نئی جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ قوم تھی. اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا، اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس. یہ ہوا فروری 1974 میں. 57 ممالک کے صدر، پرائم منسٹر، بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں. اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی، اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں. تو ایک یہ یکجہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں، موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے. اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ UN سب سے بڑی باڈی ہے، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ. مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس، اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی. جب یکجہتی ہو، جب لوگ متحد ہوں، تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit. اور جب نہ ہوں، جب نفرتیں، جب دشمنیاں، جب جھوٹ، جب بد اخلاقی، پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو
ایک انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں گا، مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں گا، سوال کم سے کم آئیں، مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے، تو پھر بھی دو چار باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں، اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے۔